الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمہدون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً یہ ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک ہے انہی آیات کریمہ میں، اور موضوع پہلے جو جمعے پر جس کی ابتدا کی گئی وہ آپ کے ہمارے موجودہ جو حالات ہیں یا ہمارے گرد و پیش جو حالات کی تنگی ہے، اس موضوع پر اور اجمالی سی گفتگو عرض کر کے آج کا جو حصہ ہے یہ بات اس پر شروع کرتا ہوں کہ ہمارے گرد و پیش کی حالات، سختیاں، بظاہر آسائش لیکن اس کے اندر اطمینان کا نہ ہونا، بے شمار معاملات ہیں۔ جب بے عملی زندگی میں آتی ہے تو اس کے ساتھ بے شمار حصے جو ہیں وہ دنیا میں تکالیف کے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کریم مہربانی فرمائیں کہ باعمل ہو انسان، مسلمان باعمل ہو تو ظاہری طور پر جو تکالیف ہیں اس میں بھی اسے صبر نصیب ہوتا ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، چونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک شکایات ہر طرف سے سنی جا سکتی ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، تو دنیا میں بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی جو انسانی عمل ہیں، جو روزمرہ کے معمولات ہیں، ان کے جو اثرات برپا ہوتے ہیں حالات میں، معمولات زندگی میں، روزمرہ کی زندگی کے حصوں میں جو تغیر و تبدل پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو وجوہات میں ایک وجوہ جو انسانی کردار ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کرتا آ رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ہیں جو خشکی اور تری میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس حصے سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کریم نے دعوت دی قل سیروا فی الارض، کہ دنیا میں گھوم کر دیکھو، اقوام سابقہ کے حالات دیکھو کہ جب انہوں نے شرک کیا تو اس کے نتائج کیسے مرتب ہوئے۔ پھر اس سے آگے اس دیکھنے کی دعوت سے آگے اور ان کے نتائج کو دیکھ کر اپنے لیے سبق آموز حصے کا حاصل کرنے کے ساتھ پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا رخ جو ہے وہ جو دین راست ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس طرف نہ صرف کیا جائے بلکہ اس کے اوپر ایک مستقل مزاجی سے اور پابندی سے عمل پیرا ہوا جائے۔ اور یہ ایسا حصہ ہے جو دین کا عمل وقتی یا لمحاتی بات نہیں ہے، یہ وہ حصہ ہے جو انسان کا امتحان تب تک ہے جب تک وہ اس دنیا میں حیات ہے، یعنی ایک جہد مسلسل ہے۔ اسے اللہ رب العالمین مہربانی فرما دیں اور توفیق عمل عطا فرما دیں، تو یہ توفیق عمل انسان کو اپنی حیات سے پیارا اور مقدم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب معمولات میں کمزوریاں آتی ہیں، حلال حرام یا پاک ناپاک کا لحاظ نہیں رہتا اور پسند ذاتی جو ہے اس کو انسان تقویت دیتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ عبادات اور یہ پہلو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے صراط مستقیم کے حصے میں ہمارے لیے رہنمائی فرما دی، اور جس کے ایک ایک حصے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو یہ حصے بار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ جانے میں کیا مجاہدہ کر رہا ہوں، جانے میرے لیے کتنا مشکل ہے، اور پھر عبادات کے اختیار کرنے اور معمولات جو دین اسلام کے تحت ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے یہ حصہ بھی محسوس کرنے لگ پڑتا ہے کہ میں نے تو کمال کر دیا ہے جو میں نے تباہ کر دیا۔ لیکن یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ رب العالمین سے انسانی معمولات پر جو دار دنیا میں حالات برپا ہوتے ہیں اس کے تحت بیان فرماتے ہوئے یہاں تک جب یہ فرمایا، چونکہ میں گزشتہ 2 جمعۃ المبارک بڑی تفصیلاً اس پر گزارشات پیش کر چکا ہوں،
تو یہ جو دو حصے بیان کر کے آ رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو احباب آج پہلی دفعہ اس بیان میں شامل ہو رہے ہوں گے تو انہیں ایک تسلسل جو ہے وہ اس بات کا ان کے لیے عرض کر دوں۔ پھر جب اس سے آگے بات بڑھی کہ دین حق کی طرف بندہ پابندی کر لے، تو اس سے آگے جب بات بڑھی تو پھر اللہ رب العالمین نے اگلے حصے میں فرمایا کہ یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، کہ اللہ جل شانہ کی جو بات یا حکم ہے وہ اس کے تحت ہی چیزیں چلیں گی، اور جب روز محشر قائم ہوگا، جب فرصت ختم ہو جائے گی تو پھر فرمایا اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کا اس جو حصہ ہے آبادی کا یا جو لوگوں کی جماعت ہے وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو آیا کریمہ میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے خطبہ جمعہ میں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، من کفر فعلیہ کفر، جو شخص کفر کر رہا ہے تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل صالح کیا اس کا حصہ اسی کی طرف ہے، فلانفسہم یمہدون، سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، یعنی جو حصے دنیا میں عمل کے بندہ اختیار کرتا ہے، دین اسلام کے تحت آتا ہے یا پسند ذاتی میں دین اسلام سے تجاوز کی طرف چلا جاتا ہے، دونوں حصوں کا جو انجام ہے وہ اپنے اسی کی ذات پر جائے گا، چونکہ بے شمار دفعہ قرآن کریم بیان فرما چکا ہے کہ یہی دنیا نہیں ہے، یہ عالم فانی ہے، یہ حیات فانی ہے، یہاں جو نفس ہے اسے موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں ہر ذی روح نے، ہر حیات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر حیات برزخیہ ہے، اور کب تک ہے وہ کام کتنا یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک نے میدان حشر میں حاضر ہونا ہے، اور جب وہاں تک بات چلی جائے گی تو پھر دوبارہ فرصت نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ واپس آ کر عمل صالح اختیار کر لے۔ یہ موقع ہے جس موقع میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس روز یہ کہیں گے کہ ہم کتنے دن رہے، 8 دن رہے، 10 دن رہے، 1 دن رہے، آدھا دن رہے، کتنے دن رہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کاش تمہیں احساس ہو کتنا کم ٹھہرے ہو تم وہاں۔ اب یہ کم ٹھہرنا جو ہے اس پر عبدالآباد حیات جو ہے اس کا انحصار ہے، تو جب وہاں یہ حصے الگ کر دیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو مشابہت اختیار جس قوم کی کرے گا، من تشبہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، روز محشر اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ تو جب یہ حصے اختیار بندہ کرتا ہے اعمال کے، تو اور جو مشابہت اختیار کرتا ہے، تو مشابہت ایسے نہیں کوئی اختیار کرتا کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے مشابہت اختیار کر رہا ہے، اس کے اعمال اور اس کی سوچ اس قوم کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اسے اس طرف ڈھال دیتے ہیں کہ پھر وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اب جب وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف ان کا جیسا نظر آنا چاہتا ہے، وہ ان جیسا ہونا چاہتا ہے، ان جیسے انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ان جیسی پسند و ناپسند کا اظہار کرتا ہے، اپنے معمولات زندگی میں وہ انداز وہ جو اختیار کرتا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جب یہاں کوئی کفار جیسی حرکات کرتا ہے، کوئی غیر مسلم جو مخلوق ہے ان جیسے اپنے رویے اور اپنی اقدار کو اور اپنے لباس کو، اپنے انداز گفتار کو ڈھال رہا ہے، تو بے شک اس کے اپنا اندر جو ہے وہ اسے اس طرف مائل کر رہا ہے، تو اس اپنے اندر کے مائل ہونے کا سبب اگر ہم ڈھونڈیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں وہ کیا۔ جب ہم دین اسلام کے احکامات پر پابندی نہیں کریں گے، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کریں گے، اور عبادات کی فرضیت کو ہمارے ہاں وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مقدم ہوں اپنی ذاتی مرضی سے یا اپنے ذاتی خیال سے وہ مقدم ہوں، تو پھر
نتائج اسی طرف کے ہوں گے نا جس طرف کی چاہتے ہوں گی، جس طرح کی راہ ہوگی منزل تو وہی میسر آئے گی، وہ اسی منزل کو مسافر پہنچے گا، با منزل ہوگا جس راہ کو اس نے لیا ہے۔ تو جب بندہ وہ زندگی اختیار کرے گا کہ جو اللہ جل شانہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تو وہ پھر اسی گروہ میں جا کر اٹھے گا جو اللہ جل شانہ کے ہاں ناپسندیدہ گروہ ہے، چونکہ اعمال کے صدقے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کریم نے بشر کو تو پیدا اپنی عبادت کے لیے فرمایا، اور اس تخلیق کو ایک تخلیق کا نمونہ بیان فرمایا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، ایسی اور کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی جسے اللہ کریم نے اپنی نعمت کا جو ہے فرمان جاری فرمایا۔ اب جب اسے اختیار دیا گیا اور یہ اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے خود تجاوز کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی خود اپنے اوپر کر رہا ہے، اور بڑا تھوڑا سا وقت ہے اس حیات کا۔ ہم اپنے معمولات میں بھی دیکھیں، آپ یقین مانیں سمجھ نہیں آتی، ایک ہفتہ جو گزرا ہے، آج آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب اگلے ہفتے میں اللہ نے زندگی دی اور توفیق نصیب ہوئی کہ جمعۃ المبارک کو آپ سے مخاطب ہوں، تو اس پورے ہفتے بھر کے درمیان جو وقت ہے پتہ نہیں چلتا، اتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ اور اس تیزی سے گزرتے وقت اور اس عارضی اور فانی جہان کی حیات کو جب ہم مقدم کر لیتے ہیں اور اخروی حیات جو ابدل آباد ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر بے شک ہم نے ظلم اپنے آپ پر خود کیا ہے، اور اس ظلم کی سزا پھر جب بھگتیں گے تو پھر تڑپ ہوگی کہ کاش کوئی لمحہ مل جائے کہ میں واپس جاؤں، اتباع میں زندگی بسر کروں، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کا شرف نصیب ہوا، لیکن میں نے زندگی بے عملی میں گنوا دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کفار کے حوالے سے تو بے شمار ملتی ہیں، لیکن جب کوئی بے عملی کا حصہ وہاں سامنے آئے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تکلیف وہاں محسوس نہ ہو کہ میں نے ظلم کیا اپنے ساتھ، میں نے جو عمل کر سکتا تھا، جو حکم کی تعمیل ہو سکتی تھی میں نے نہیں کی اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ تو ہر بے عملی کے بدلے میں یہ احساس سزا تو ہے، یہ احساس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو وہاں ضرور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جیسے قرآن و حدیث میں آتے ہیں اسی کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو جب یہ بات آگئی کہ اسی پر پڑے گا، تو یہاں اس بات کو بھی یہ خیال کریں کہ اگر کسی نے کفر کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کسی نے عمل صالح کی تو اس کا انعام بھی اسی کے لیے۔ تو یہاں یہ بات بھی بڑے واضح سمجھ آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں دین کا سمجھنا سیکھنا ان کے ذمہ ہے، اور جہاں ہماری زندگی میں ضرورت پیش آئے گی ہم ان سے استفادہ حاصل کر لیں گے، معمولات ذاتی ہوں اجتماعی ہوں، کوئی حصہ آئے گا تو جہاں ضرورت پیش آئے گی تو ہم علماء کو بلا لیں گے۔ ایک بات اصولی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں، تو پھر دین اسلام مولانا کے ذمہ کیسے کیا جا سکتا؟ اللہ کریم ہم سب کو مخاطب فرما رہے ہیں، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں، تو جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کسی ایک حصے کے ذمہ کر کے ہم کیسے فارغ ہو جائیں گے اپنے اس ذمہ داری سے؟ جب ہم اسے سمجھیں گے نہیں، اسے سیکھیں گے نہیں، تو عمل کیسے کر سکیں گے؟ بے شک عالم ہونا، فاضل ہونا، مفتی ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم دین کے علم میں یہ حصے عطا فرمائے اور اس سطح کا دین عطا فرمائے۔ لیکن جزیات کی بحث تو ہر عام آدمی نے نہیں کرنی ہوتی، لیکن اس کے لیے جتنا اس نے عمل کرنا ہے اتنا دین کا جاننا اس کے ذمے ہے۔ جب تک وہ اس اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا، اپنے معمولات میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رکھ سکے گا۔ اب ہم اپنے معمولات زندگی میں بہت بڑی بات ہو تو خیال کرتے ہیں جی حلال حرام کی بات کر لیں، کبھی سوچا کہ حلالن طیبہ، قرآن کریم حلال کے ساتھ طیب فرماتا ہے۔ اب جب آپ نے رزق حلال لیا اور پاکی اور پلیتی کا خیال نہیں کیا، تو جو وہ رزق کھائے گا اس رزق کے کھانے سے جو اثرات مرتب ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل صالح ہوں؟
وہ ایک بدی کو جنم دیں گے، ایک سوچ کو برائی اور کمزوری کی طرف ڈھالنا شروع کر دیں گے۔ تو جب حلال بھی ہوگا اور طیب بھی ہوگا اور اس کے نام سے ابتدا ہوگی اور اسی کی شکرانے پر جو ہے وہ انتہا ہوگی، تو پھر اس کے نتائج بھی تو ایسے ہوں گے جو عند اللہ پسندیدہ ہوں گے۔ بندے کے اندر وہ خواہشات جو اچھائی کی ہیں وہ بڑھیں گی، برائی اور کمزوری کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب ان حصوں کو اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان پر جو بھی حصہ مرتب ہوگا نتائج کے طور پر وہ بھی تو اسی ذات پر آئے گا نا جس نے خیال نہیں رکھا۔ تو یہاں بے شک یہ بات بڑی واضح بیان ہے کہ جس نے کفر کیا یا جس نے عمل صالح کی دونوں کا حصہ انہی کو ملے گا۔ تو یہ بات بھی بڑی واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ آج ہم اپنے زندگی میں دین اسلام کی ذمہ داری کسی اور کو دے کر فارغ نہیں ہو سکتے۔ اسی کی تفسیر اور معنی بعید میں جائیں گے تو یہ بات بھی بڑا واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کا سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا اور اس احساس کا آخری ٹوٹتی سانسوں اور آخری جو حصے انسانی ہوش کے ہیں اس تک سلامت رہنا یہ ضروری ہے، اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ حصہ نصیب ہو۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَحْمَدُونَ، تو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ دین پر عمل پیرا ہونا بھی ہے یہ اللہ کی ذات پر احسان ہے، اس کا بدلہ ہمیں نصیب ہوگا، اور اس کے بدلے میں پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائے۔ یہاں بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ جنہیں عمل صالح نصیب ہوگا ان پر اللہ کریم کا احسان ہوگا کہ اس عمل صالح کے صدقے میں اللہ کریم انہیں اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائیں گے، یعنی انہیں صلہ تو نصیب ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس درجے کی اللہ جل شانہ کے حضور عبادت مقصود ہے یا جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اس کا بدلہ عبادت میں ہم ادا کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ روز معاشر کو جو بخشش بھی ہے یہ اللہ کریم کی رحمت سے ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں ساری حیات اس کی عبادت کرتا رہوں تو میں شکرانے کی کیفیت سے آگے نکل جاؤں۔ حالانکہ یہ چیز ہمارے اندر آتی ہے، ہم باتوں میں یہ اس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی عبادات کیے ہیں، ہم اپنے نوافل گنتے ہیں، تسبیحات گنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت گنتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بہتر اعمال ہیں انہیں ہم گنتے رہتے ہیں۔ اس شمار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ذات کے لیے عمل صالح اختیار کیا جا رہا ہے وہ اللہ کریم کی ذات خوب جانتی ہے، اور ساری حیات نصیب ہو کہ اس کے حضور سجدے میں کٹ جائے تو بھی شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ تو ہے، جس وجود کو بروئے کار لا کر شکرانے میں سجدہ ریز ہو اور جس زبان سے سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو، جس دماغ میں اس تعلیم کو یاد کر کے ادائیگی تک پہنچا رہے ہو، جس قلب کی کیفیت سے تم ایمان کی بلندیوں کو جا رہے ہو، یہ سارا بھی تو اسی کا عطا کیا ہوا۔ پھر اس سارے وجود کے سجدہ ریز ہونے تک جو طاقت ایک ایک وجود کے سیل میں ہے، جو خوراک تو نے کھائی، کوئی حصہ ایسا ہے جو ہم کہہ سکیں کہ یہ اپنا ہمارا بنایا ہوا؟ سارا کچھ جب اسی کا ہے تو اسی ذات کے شکرانے میں بھی جب وجود کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہیں ہم، تو یہ طاقت بھی تو اسی اللہ جل شانہ کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ لے کہ روز معاشر میں اپنی ہمت پر بخشش کو پالوں گا، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اس قادر مطلق نے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے اور اس کی عطا اور اس کی رحمت کا اتنا تسلسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ عطا فرما دیا اور بس ہوگی، ایک تواتر ہے، ایک متواتر تسلسل ہے رحمت باری تعالیٰ کا، تب یہ حیات رواں اور دواں۔ اس میں الگ بات ہے کہ صفت رحمانیت پر بات ہو یا صفت رحیمیت پر بات ہو،
لیکن تسلسل ہے، اور یہ تسلسل ایک لحظے کا انقطاع اگر اس تسلسل میں آ جائے تو کوئی شے بچے نہیں، رکے نہیں، کسی شے کا وجود نہ رہے، ہر چیز عدم ہو جائے۔ تو اس کی کرم اور اس کا احسان کہ اس نے توفیقی عمل دی، پھر وہ فرماتا ہے کہ اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جو انعامات ہیں وہ تو اس قابل ہے یا نہیں، وہ اس سے قطع نظر اپنا کرم اور احسان فرما دے گا۔ تو اس کے حضور سرگرداں تو رہا، کوشاں تو رہا، تیری طلب تو رہی، جیسا بھی تو نے عمل اختیار کیا اللہ کریم اسے قبول فرمائے، تو اس پر اپنے فضل سے، اپنے کرم اور اپنے احسان سے صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور عجیب نکتہ یہاں اگلا حصہ آیا کریمہ بیان فرماتی ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فرمایا بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کریم نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور فرشتوں میں پہلے اعلان فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین میں میری عبادت کرے۔ اور فرشتوں نے عرض کی کہ بار الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مفہوم عالی قرآن کریم کی آیات کا مختلف جگہ پر یہ حصہ بیان ہے۔ تو یہ تو بار الہ فساد کریں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقع مبارک سے لے کر اور آپ کی نبوت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اپنے پیاری ہستیوں سے نوازا، جنہیں ذریعہ بنایا ہم تک اپنی پسند و ناپسند پہنچانے کا۔ اب دیکھیں یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، انہی میں آپ اگر غور فرمائیں تو جو جیسا عمل کرے گا اس کا نتیجہ تو ویسا ہوگا، لیکن جو عمل صالح بھی کریں گے انہیں پھر رعایت کیا ہوگی کہ انہیں اپنے فضل سے صلہ دے گا، یعنی وہ اپنی شان سے انعام عطا فرمائے گا۔ اور ہماری عبادات تو کیا ہیں کہ کمزور عبادات، اور اس پر زوم کہ اب میرا جو ادھار ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف چلا گیا ہے کہ میں نے اتنی عبادات کر لی ہیں۔ ہماری یہ سوچ عمومی معاشرے کی سوچ ہے، میں کسی فرد کو مخاطب نہیں کر رہا، لیکن عمومی سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ چونکہ بے شمار لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بے شمار جو ہیں احباب بات کرتے ہیں، ای میل پر بات کرتے ہیں، ملاقات پر بات کرتے ہیں، تو بے شمار انداز اور پہلو معاشرے اور معاشرتی حیات کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس میں سے میں یہ چیزیں اخذ کرتا رہتا ہوں۔ اب ایسے ہی ایک ای میل تھی مجھے، تو اس ای میل میں صاحب تحریر لکھتے ہیں کہ مصروفیت بہت ہے، اجتماع کے 40 دنوں میں نہیں آ سکوں گا، تو میرے حق میں آپ دعا کر۔ تب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ عالیہ میں 40 دن کا سالانہ اجتماع ہے، اس کی ابتدا کو دیکھیں، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ابتدا کیسے کی، کن کن مراحل سے یہ اجتماع گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری حیات لگائی، اور اسی بہر میں کہ احباب جو ہیں ان کو تربیتی سلسلہ کے حوالے سے سیکھا سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ معمولات زندگی جو ہیں ان کی جو حالات یا مصروفیت ایسی ہے کہ میں تربیت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، اور میں دیکھتا ہوں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھتا ہوں کہ صبح سے شام تک، اور پھر آپ کے وصال مبارک کے بعد اپنے معمولات کو بھی دیکھتا ہوں کہ ذاتی مرضی تو رہی کوئی نہیں، نہ کہیں پسند و ناپسند سے آنا جانا رہا، نہ اپنے کو اہل و عیال کی ضروریات رہیں، بے شمار زندگی کا بحر ہے جو ہمارے ساتھ بھی تو منسلک، ہم بھی تو اسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پسند و ناپسند بھی ایک انسان کا مزاج ہے، اس کی ضروریات بھی ایک اس کے مزاج کا حصہ ہے۔
اس کے ساتھ ایک مخلوق وابستہ ہوتی ہے اہل خانہ کی صورت میں، ان کے ساتھ بھی تو ان کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے مؤخر رکھ کر اور مقدم اس کو رکھا کر آنے والے کو ہم سکھائیں کہ اللہ اللہ کیا، اور اس سے کوئی توقع بھی نہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ میں فارغ نہیں۔ کیسے حالات اور کیا حساب ہے، اور یہ اس کی شان، اس کی کرم نوازی کہ اس نے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر بے کراں اپنی مخلوق میں پھیلا دیا۔ اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اگر نہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات اور مسائل ہیں ان سے فارغ نہیں ہو سکا، جو ان سے فارغ ہوتا تو پھر اللہ اللہ سیکھتا۔ میاں میرا اور آپ کا احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے، وہ جسے توفیق دے دے کہ وہ اس کا نام لے۔ تو میں نے جواب میں مختصراً لکھا، میں نے لکھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ مسائل ختم ہوں گے تب فرصت نہیں ہوگی، اور جب فرصت نہیں ہوگی پھر یہ احساس کہ میں اللہ جل شانہ کی یاد کو چلا جاتا، پھر اس احساس سے حاصل کچھ نہیں۔ اور نیچے ایک لائن میں نے لکھ دیا کہ اللہ کریم میری آپ کے ہم سب کی جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے۔ لیکن تب سے اب تک میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ زندگیاں لگ گئی ہیں لوگوں کی، اسی دنیا میں ان کی بھی حیات بسر ہوئی ہے، یہی عورضات بھی ساتھ۔ انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، انہیں رد کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو بندہ کہے کہ میں مجاہدے سے باہر۔ میں نے سالک کی حیثیت سے بھی یہاں وقت بسر کیا ہے، اور شیخ کی حیثیت سے بھی آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ہر عبادت کے لیے ایک مجاہدہ درکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، وجود کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ذہن کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے رد کرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے ہر ایک کے لیے، اب وہ جتنی حیثیت کا ہے اتنا اس کا امتحان، اور اس امتحان کی نزاکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب بات ہماری طرف آتی ہے تو ہم کمزوریوں کی طرف جاتے ہیں، اور وہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے فضل سے نتائج نوازوں گا۔ اللہ کریم یہ توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ جل شانہ کی جو پسند ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، اور اس پر اس کی پابندی نصیب ہو۔ تو اگلا حصہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیسے، کہ جنہیں فرصت نہیں ہے اسلام پر عمل کرنے کی، اور اس کی شان کہ جو عمل کیا وہ فرماتے ہیں اپنے فضل سے عطا کروں گا، یعنی نتائج اس کی شان کے مطابق ہوں گے۔ تو جب نتائج اس کی شان کے مطابق ہوں گے تو جنہیں سہولت نصیب ہوگی وہ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ رب کریم جو زیادتی کرتا ہے اس کی زیادتی کا صلہ وہ اپنی زیادتی کے مطابق لیتا ہے، لیکن بھلائی میں اور اجر اور ثواب میں وہ اپنی شان پر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب کوئی کفر کرتا ہے اور اس کے نتائج پر بات آتی ہے تو وہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم خود کر رہا ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بھگتے گا، یہ ظلم اس نے اپنے اوپر خود ڈالا ہے۔ اور پھر آخر میں جب یہ فرمایا نا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھو ہمارے کمزور عبادات کو وہ اپنے فضل سے صلہ دے رہا ہے۔ ہمیں پیدا اس نے فرمایا کہ اس کی عبادت کو بے شمار مخلوق، ان گنت مخلوق ہے جو اللہ جل شانہ کی عبادت پر معمور ہے، جس کو جہاں جب تک پیدا فرما اس میں ایک نقطے کا عمل نہیں، ایک نقطے کی سوچ جو ہے اس میں بھی کمی بیشی اس کے اندر وہ نہیں کر سکتا، وہ پابند ہے۔ رب کائنات نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، تخلیقی نمونہ فرمایا، کلام سے نوازا۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو وسیلہ بنایا۔ کلام ذاتی سے نواز دینا یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ جل شانہ کہ اس نے ہمیں اپنے کلام ذاتی سے نوازا، اور اتنا نوازا کہ مسلسل 23 سال نزول وحی ہوتا رہا، اور نہ صرف وہ نزول وحی ہوتا رہا، اسے حفاظت ذاتی عطا فرما دی،
اور ہم جیسے گناہگاروں کو اسے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر جب بندہ تجاوز کی طرف جائے کہ میں مانتا نہیں ہوں، وجود اس کا دیا ہوا، اس وجود میں جس طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے جس زبان سے انکار کے الفاظ بلند کر رہا ہے، اس آواز کے پیچھے دی ہوئی طاقت اس کی، اور جب وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کتنا فاصلہ، کہاں کرم نوازی کمزوریوں پر بھی عطا، اور جب تجاوز اختیار کرتے کرتے حدوں سے گزر گئے تو وہ فرماتا ہے بے شک کافروں کو وہ پسند نہیں فرماتا۔ اب جو ان حصوں میں چلا گیا کہ جسے اللہ رب العالمین نے پسند ہی نہیں فرمایا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ عبدالآباد کی زندگی جس نے ختم نہیں ہونی، اس میں اس کی حیات کا کیا سما ہوگا؟ وہ کہاں گڑ گڑائے گا؟ اسے کہاں فرصت ملے گی؟ ان سارے بحر کو دیکھتے ہیں تو پھر اس آیا کریمہ جس کی میں تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہوں، ان آیات کریمہ کی، کہ یہ جو فساد زمین پر برپا ہوتے ہیں، دیکھو نا خشک سالی ہوتی ہے تو اتنی خشک سالی ہوتی ہے کہ وہ تکلیف بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے، لیکن جب حد سے زیادہ برس جاتی ہے تو وہ زحمت کا سبب بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر تکلیف کے حصے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوا چلتی نہیں، چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے کہ ہر چیز اکھیڑ دیتی ہے۔ گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو چیزیں گرمی میں تیار ہونی ہوتی ہیں وہ گلنے سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے اور معمولات زندگی ایسی ہیں کہ بندہ ضروریات حاصل نہیں کر سکتا۔ چیزیں موجود ہیں، آسائش کی چیزیں موجود ہیں، نیا خانے دل کھول کر دیکھو تو وہ چیخ رہا ہے، وہاں سکون نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ حصے ہیں جو بندہ تجاوز کی طرف جاتا ہے تو پھر اسے یہ تکالیف بنتی چلی جاتی ہیں، بندہ اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب اس سے باہر نکل جاتا ہے تو یہی حیات جس کے پیچھے بندہ اللہ جل شانہ کا تعلق چھوڑ کر جاتا ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے، سکھ کا سبب نہیں بنتی۔ اور یہی دنیا، جب اس دنیا کو دنیا کی طلب میں بسر کیا جاتا ہے تو یہ دلدل کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ہر اٹھنے والا قدم جو ہے یا ہر وجود کی حرکت اسے مزید گہرائی میں دھنساتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی حیات دنیا کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کر لو تو یہ سیڑھی بن جاتی ہے قرب الہی کے لیے۔ اب اس کا انحصار تو مجھ پر اور آپ پر ہے نا کہ ہم اپنے لیے مقدم رکھتے کیا؟ ہمیں وہ مقدم ہے جس کی کرچی ہر آنے والے دن اور ہر آنے والے لمحے پہ ٹوٹتی ہے کہ ہم چاہتے کچھ ہے، نتیجہ کچھ ہے۔ یہ ہمیں وہ مقدم ہے جس کے نتائج اللہ کے حبیب نے وہ بیان فرما دیے جو اللہ جل شانہ کے کرم اور فضل سے عبدالآباد حیات تک نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس نے پابند تو فرمایا نہیں، ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق اس نے دے دیا، ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق اس نے دے دیا۔ اور اسی آیات میں یہ دعوت بھی دی کہ کل سیروا فی الارض، جاؤ نہ دیکھو دنیا میں گھوم کر دیکھو، نتائج تو دیکھو کہ کیا ہوئے ہیں۔ جیسی لوگوں نے زندگی بسر کی ہے ویسے نتائج اس نے پائے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سنت دنیا کی چلی آ رہی ہے اس کو میں اور آپ تبدیل کر لیں کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں ان کے برعکس اعمال تو کمزور ہوں، بد ہوں، اور برعکس ہمارے نتائج اعلیٰ اور ارفع ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس سے آگے جب بات آتی ہے تو پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلَيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، بارش سے پہلے ہوا ایک بارش کی اور جہاں برسی ہے اس مٹی کی خوشبو لے کر آتی ہے اور وہ بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر تراوٹ بھی ہوتی ہے، تازگی بھی ہوتی ہے، ایک مہک بھی ہوتی ہے جو نہ صرف اطلاع دیتی ہے، ایک خوش کن جو کیفیت ہے وہ وجود پر پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور تاکہ تم کو اپنی رحمت جو ہے وہ چکھائے، یعنی رحمت کا مزہ چکھائے، چونکہ جب بارش آتی ہے تو وہ بے شمار وہ حصے جو حیات کے تسلسل کا سبب ہیں اسے تقویت دیتی ہے، اور ایک تسلسل جو حیات کا ایک شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو گھاس پھوٹی، لیکن اس گھاس کو کیا اس چوپائے نے نہیں کھایا جس سے مجھے گوشت ملا؟ کیا اس جانور نے نہیں کھایا جس سے مجھے دودھ ملا؟ کیا اس جانور نے نہیں کھایا کہ جس کے وجود سے میں نے اپنے پہننا اوڑھنا بنا رہا ہوں؟ تو بے شمار پہلو ہیں جو ہمیں آ کر تقویت دیتے ہیں اور ہماری حیات کے تسلسل کے اسباب میں اللہ کریم جل شانہ اسباب پیدا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی رحمت جو ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے، چکھائے، تاکہ تم کو اپنی رحمت چکھائے، یعنی یہ تم محسوس کرتے ہو اسے ہر طرح سے، کھانے سے لے کر احساس تک اللہ جل شانہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے وہ ہوا جو باران رحمت کی خبر لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ یہ جو کشتی کی بات آتی ہے، قدیم زمانے میں جب کشتی شروع کی گئی تو اس کے چلنے میں بے شک چپو یا کوئی چیز تو ضرور لگائی گئی، لیکن ایک حد ہوتی ہے انسانی وجود میں بھی، طاقت تو ایک حد تک لگا سکتا ہے، تو ہوا کو بروئے کار لایا گیا کہ بادبان بنائے گئے کہ تاکہ ہوا جو ہے اس کی طاقت سے کشتی چل سکے۔ اور آپ غور کریں کہ آج اگر یہ کو کہے نا کہ وہ بادبان تو نہیں ہے، تو قرآن کریم تو ہوا کا بیان فرماتا ہے، تم یہاں جس انجن کی اندر تپش پیدا ہو رہی ہے اور اس کشتی کے چلنے کا اور اس کے پروں کو چلانے کا سبب بن رہی ہے، اس آگ کو بھی اسی ہوا سے آکسیجن نصیب ہوتی ہے تو آگ بھی جل رہی ہے۔ تو جب اس چیز کو آپ معنی بعید پر لے جائیں تو یہ بہت بڑی وسعت جو ہے اس میں بات چلی جاتی ہے کہ کوئی شے جسے ہم اپنی ترتیب دے کر اپنے لیے فائدہ مند یا سود مند بنا رہے ہیں، اس کی اصل ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، اس کی اصل قادر مطلق کی دی ہوئی ہے۔ ہم مرتب کرتے ہیں، ہم تخلیق نہیں کرتے، خالق وہ ہے۔ ہم اس چیز کو مختلف حصوں سے جوڑتے ہیں اور اسے ترتیب دے کر اپنے لیے فائدے کی صورت میں ڈھالتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اب دونوں طرف دیکھ لو، اس چیز کا اصل بھی اسی کا، اور جو وجود یا جو ذہن اس ساری سوچ کو یا استعداد کو بروئے کار لا کر اس کلیے کو ایک شکل میں یا ایک ضرورت کے لیے طاقت میں ڈال رہا، یہ ساری استعداد بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ نے جو حیات کا تسلسل باران رحمت سے نصیب ہوا اس کی اطلاع بھی پہنچتی ہے اور انسان محسوس بھی کرتا ہے، اور وہ ایک تسلسل کا سبب بھی ہے۔ پھر جب بات کشتیوں کی کہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں، یعنی اسباب بھی مسبب الاسباب کے ہیں، اور اسباب کے تسلسل جو چلنے کا ہے یہ بھی اسی کے حکم سے ہے، از خود نہیں ہے۔ چلیں، فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی روزی میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس کی روزی میں سے، یعنی اس نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے تلاش کرو،
یہاں ایک اصول جو ہے وہ ضمناً اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ بے شک اللہ کریم رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے۔ یہاں یہ اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا، اور اس من فضل ہی، اس کے لیے تلاش، اس کے لیے جو حرکت ہے، اس کے لیے جو سبب ہے وہ اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اور یہاں یہ سمجھ لینا کہ میں سبب کر کے اپنے حصے سے زائد لے لوں گا، یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ میں سبب ہی نہ کروں میرا حصہ مجھے مل جائے گا، یہ بھی درست نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا قانون ہے اس دنیا کا، اس کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ بے شک اگر کوئی اسباب کے پیچھے بہ گیا اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا تو بھی اس نے نقص کر دیا، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ مسبب الاسباب نے میرا حصہ مقرر فرما دیا، اب اسی کی ذمہ داری ہے میرے منہ میں بھی پہنچ جائے، اس نے ان اصول کے خلاف چلا گیا جو اس مسبب الاسباب نے دنیا میں بنائے۔ دنیا میں اشیاء کے فائدے حاصل کرنے اور خوراک سے لے کر کسی چیز کی ضرورت تک، اس سے جو فائدہ یا نقصان ہے اس کے لیے سبب ضروری ہے کہ وہ اختیار کیا جائے۔ اور جب رزق کی باری آتی ہے تو فرمایا کہ تاکہ تم اس کی روزی میں سے تلاش کرو، یعنی دیا ہوا جو کچھ ہے اسی کا ہے، تقسیم بھی اسی کی ہے، دیا ہوا بھی اس کا ہے، تم اس میں سے تلاش کرو، تمہارا حصہ تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں مل جائے گا۔ اب میں نے بات کی کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کے لیے سبب ضروری ہے۔ اب کلام ذاتی ہے، آپ بات کرتے جائیں، اس کے اتنے نکھار اور اتنے پہلو آتے ہیں کہ وقت ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، الفاظ کم ہو جاتے ہیں، لیکن مفاہیم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی دی ہوئی روزی میں سے تلاش کرو، یعنی ہے اس کی، اس میں سے تلاش کرو، تم اپنا حصہ پا لو گے۔ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب شکر کی صورت کہ ہم روز الحمد پڑھیں، شکر کی صورت کہ ہم الحمد کی تسبیحاں کریں، شکر کی صورت کہ ہم گفتار میں الحمد کو لے لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اپنے معمولات یہ شہادت نہ دیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، چونکہ شکرانے کے لیے یہاں سے اس اظہار تشکر کو واپس اس آیہ کریمہ کے حصے پر لے جائیں جہاں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اس یہاں سے تشکر کو وہاں تک لے جائیں تو پوری بات کو کھول کر دیکھیں تو فرمایا جو کچھ تکالیف دنیا میں برپا ہو رہی ہیں اور جو تمہارے گرد و پیش کے حالات ہیں، ان میں جو تنگیاں اور تکالیف آتی ہیں، اس میں تمہارا کردار شامل ہے۔ اور جب تم اس کردار کو دیکھو گے اور اس کردار کو پرکھو گے قرآن و سنت پر، تو پھر تمہیں صحیح اور غلط معلوم ہوگا، اور جب صحیح اور غلط معلوم ہو جائے تو پھر دنیا میں جا کر اقوام سابقہ کو دیکھو کہ جس راہ کو انہوں نے اختیار کیا اس راہ کے مطابق ان کی منازل انہیں ملی۔ اگر شرک کیا تو دنیا میں تباہ بھی ہوئے اور دنیا میں تباہی کی مثال بھی بن گئے کہ آج تک جب کوئی ان کھنڈرات کو دیکھتا ہے تو اس کے واقعات کا تسلسل ملتا ہے کہ انہوں نے تجاوز کیا تھا اللہ کے حکم سے اور انہیں یہ سزا ملی، اور اس کی شہادت کلام ذاتی دیتے۔ جب اس سوچ کو پہنچو کہ نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے کردار پر، پھر فرما فاقم وجہ کا للدین القیم، پھر دین جو اسلام ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، پختہ اور یقین سے لے کر عمل تک تمہارا ایک ایک حصہ دین اسلام کے تحت آ جائے،
تو یہ وہ حصہ ہے جب تقسیم ہوگی نا آبادیوں کی روز معاشر اپنے اپنے کردار کے مطابق. جس نے کفر کیا ہوگا فرمایا اس کا کفر اسی کے سارے، اور جس نے عمل صالح اختیار کیے اس کے عمل صالح کا صلہ وہ فرماتا ہے میں اسے اپنے فضل سے دوں گا. یعنی اتنے اعمال نہیں ہوں گے جتنے نتائج وہ رب کریم عطا فرما دے گا. اور فرمایا انہیں وہ نہیں پسند کرتا جو تجاوز کرتے ہیں. اب یہ وہ تسلسل ہے جو میں نے تفسیر بیان کی ہے، ترجمے میں عرض کرتا آ رہا ہوں. پھر اس نے ہمیں مزید دعوت دی. اس سارے کے بعد پھر مزید دعوت دی کہ اس کی نشانیوں کو تو دیکھو. اس حیات کے تسلسل اور اس حیات کے تسلسل میں جو تیرا رزق اس نے تقسیم کیا ہے اس کے سبب کو اٹھو تو تمہیں جگہ جگہ سے جو حصہ تیرا ہے وہ تیرے نصیب میں آتا چلا جائے گا، تو پھر اس کا شکر ادا کرو. یعنی اس شکرانے سے مراد محض الفاظ نہیں ہے، اس شکرانے سے مراد محض تسبیحات کا پڑھنا یا اعلان کا کرنا نہیں ہے، اپنی سوچ سے اعمال کو دین اسلام میں ڈھال دینا اظہار تشکر. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، آپ جب عمل کریں اس میں حد ادب سے تجاوز ہو، لیکن آپ کہیں کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑے بھائی سے کہیں کہ بھائی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ بات کریں اس کے خلاف کریں، آپ عمل کریں اس کے حکم سے تجاوز ہو، وہ کیسے کہے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اگر میں اپنے گرد و پیش دیکھوں، اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھوں، اپنے ملازمین کو دیکھوں، اپنے بیت ہوئے مخلوق خدا کو دیکھوں، وہ کہ ہمیں تو آپ سے جی بڑی محبت ہے، جو بات کہہ رہا ہوں وہ مانی نہ جا رہی ہو، جو دین سکھا رہا ہوں وہ سمجھ نہ رہے ہوں، کیسے میں کہہ لوں کہ آپ کو میرا احترام؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں اس پیمانے کو ناپ کے طور پر رکھتے ہیں کہ میری کو تو مرضی نہیں مان رہے تو میرا تم کیسا محبت کا اظہار کر، تو پھر اسی پیمانوں کو تو دیکھ کر یہ سوچیں تو ہم صحیح کہ وہ کیسے اظہار تشکر ہوگا کہ جس حیات میں تجاوز و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسے اظہار تشکر ہو سکتا ہے؟ وہ شکرانہ کیسے مانا جائے گا رب کائنات کے حضور جس میں اس کے حبیب کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ الفاظ نہیں، ان الفاظ کے ساتھ شہادت کردار ہے، اور اس کردار کے لیے کوئی تشنگی نہیں ہے، ایک ایک چیز بیان کر دی گئی ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند لمحات کی زندگی ہے، بہتوں کی گزر گئی، ہماری بھی گزر جائے گی. جو ہم سے بعد آئے جب تک فرصت ہے، یہ ایک تسلسل ہے چل رہا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنی گزار چکے ہیں اس کا احساس نصیب، کہ جہاں جہاں تجاوز اور کمزوریاں ہیں اس کی معافی نصیب. جو لمحات بچتے ہیں اللہ جل شانہ کا وہ شکرانہ اور وہ اظہار تشکر اور وہ کیفیت نصیب ہو جو ہمیں معمولات سے اٹھا لے، جو ہمیں پسند و ناپسند سے بلند کر لے، جو ہمیں ضروریات دنیا یا اس حیات دنیا کے لالچ سے الگ کر لے اور خالص اللہ کی جو بندگی ہے وہ نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.